بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین، آج میرا موضوع تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ یورپ کے پڑوس میں ایک جنگ جو کئی سالوں سے جاری ہے، رشین یوکرین جنگ۔ ویسے تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ کئی سالوں سے روس اور یوکرین کی جنگ کی صورت میں حالات نازک ہیں، لیکن اس وقت جو کشیدگی ان دونوں ممالک میں 1 جون کے یوکرین کے حملے کے بعد پیدا ہوئی ہے، جس طرح یوکرین نے روس کے اوپر حملہ کر کے یہ ثابت کیا کہ روس کے سامنے یوکرین کبھی نہیں جھکے گا، روس کے اندر غم و غصہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ یوکرین نے جب 1 جون کو روس کے اوپر حملہ کیا تو اس کی پلاننگ میں یوکرین نے تقریباً 1 سال لگا دیا۔ 1 سال تیاری کے بعد یوکرین نے روس کے ایئر بیسز پر جو حملے کیے اس سے روس کا تقریباً 37% ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ ہو گیا۔ یہ حملے کیسے کیے گئے اور ان کی پلاننگ کیا تھی، اس پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں۔ یوکرین نے روس کے اندر سے کچھ لوگوں کو خریدا، شاید اس میں کچھ ایجنسیوں کے لوگ بھی شامل ہوں، اور یوکرین سے یہ لوگ روس میں داخل ہوتے ہیں اور کنٹینرز جو ڈرون اور اسلحے سے لیس، بمبوں سے لیس، روس کے سربیا کا علاقہ، وہاں پر پہنچتے ہیں اور قریب پہنچ کر ادھر سے وہ فلائی کر کے روس کے ایئر بیسز کے اوپر یہ ڈرون حملہ کر دیتے ہیں، جس سے روس کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ فائٹر طیارے جو وہاں سے اڑ کر یوکرین کے اوپر بمباری کرتے تھے، یوکرین نے اپنے چند ڈرون سے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ روس کی تاریخ میں روس کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ تھا۔ اس حملے کو جو یوکرین نے 1.5 سال تیاری کے بعد کیا، اس حملے کا نام آپریشن ایئر فائٹر رکھا گیا۔ اس حملے کے بعد روس کا غصہ جائز تھا، لیکن 2 تاریخ کو جو روس اور یوکرین کے درمیان ترکیہ کے شہر استنبول میں مذاکرات چل رہے تھے، وہ 2 تاریخ کو ہونے تھے۔ 2 تاریخ کو جب یہ مذاکرات، پہلے تو یہ سمجھا گیا کہ یہ مذاکرات روس پر حملے کی صورت میں کینسل کر دیے جائیں گے، لیکن یہ مذاکرات ہوئے۔ ان مذاکرات میں یوکرین کا ڈیلیگیشن اور روس کا ڈیلیگیشن جب آپس میں ملے تو روس نے ایک میمورنڈم پیش کیا اور انہیں بتایا کہ سیز فائر کر لیا جائے۔ اس سیز فائر میں صرف جو چیزیں سامنے رکھی گئی ان میں یہ کہا گیا کہ جو ہمارے لوگ آپ کے صوبوں میں مارے گئے ہیں وہ آپ ہمیں دے دیں، اور جو آپ کے لوگ آپ کے صوبوں میں ہمارے ہاتھوں مارے گئے ہیں وہ آپ ہم سے لے لیں۔ لیکن ایک طرف یہ مذاکرات چل رہے تھے، دوسری طرف زیلنسکی اپنے اس کمانڈر جس نے یہ آپریشن 1 جون کا آپریشن سر انجام دیا تھا، اس کو شاباش دے رہے تھے۔ جب اس میٹنگ جو استنبول میں جاری تھی، اس میں
روس کی طرف سے ہینڈل کرنے والے مذاکراتی کمیشن کے سربراہ سے سوال کیا گیا تو کہ آپ 1 جون کے حملے کو کس طرح دیکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کل کا انتظار کریں۔ دنیا تو اس انتظار میں ہے کہ روس کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ روس اس کا جواب کیسے دیتا ہے۔ دنیا اس انتظار میں ہے کہ کیا روس دنیا کو یہ باور کروانے کے لیے روس یوکرین کے اوپر ایک ایسا حملہ کرے گا جس سے وہ باور کروا سکے کہ یوکرین کو سبق سکھا دیا ہے اور یوکرین کی دوبارہ ہمت نہیں ہوگی روس کے اندر ایسے اٹیک کرنے کی۔ دنیا ایک بہت بڑے حملے کا انتظار کر رہی ہے۔ دوسری طرف 3 جون کو یوکرین ایک اور ایسا واقعہ کر دیتا ہے جس سے روس کے اندر مزید غم و غصہ بڑھ جاتا ہے۔ کریمیا کے پل جس سے روس کے اندر کریمیا میں موجود فوج کو اسلحہ سپلائی کیا جاتا رہا ہے، اس پل کو بارودی مواد سے اڑا دیا گیا۔ یہ روس کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا، کیونکہ روس کو اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے اندر یوکرین کی انٹیلیجنس کے لوگ داخل ہو چکے ہیں، جو اب جب اور جہاں چاہتے ہیں کارروائی کرتے ہیں۔ اس لیے روس اپنے آپ کو ان حملوں کے جواب کے لیے تیار کر رہا ہے۔ روس میں میٹنگ در میٹنگ کی جا رہی ہیں کہ ان حملوں کا جواب کیسے دیا جائے۔ اس کے لیے روس نے 3 جون کی رات کو یوکرین کے اوپر ہائپر سونک میزائل سے حملہ کیا۔ یہ وہ ہائپر سونک میزائل ہے جو نیوکلیئر وار ہیڈ بھی لے جا سکتا ہے، اور ایک ایسی ہیڈ لائن بنا دی کہ جیسے روس نے یوکرین کے اوپر بہت بڑا حملہ کر دیا۔ لیکن یہ کوئی ایسا حملہ نہیں جس سے یوکرین اور انٹرنیشنل دنیا یہ سمجھ لے کہ یوکرین اب روس کے سامنے جھک جائے گا۔ اب آتے ہیں کہ وہ ڈیلیگیشن جو روس میں یوکرین کے ڈیلیگیشن سے ملا اور انہیں ایک ریفرنڈم دیا، جس میں ان کی پہلی شرط یہ تھی کہ 4 صوبے روس کے جو کنٹرول میں ہیں یوکرین کے، ان 4 صوبوں سے یوکرین اپنے شہریوں کو نکال لے اور ان 4 صوبوں کے بارے میں کوئی کسی قسم کی بات نہ کرے۔ اور جو لوگ ان صوبوں میں یوکرین کے رہ گئے ہیں انہیں بھی ان صوبوں سے نکال لیا جائے اور وہ چاروں کے چاروں صوبے روس کا حصہ رہیں گے۔ نمبر 2، یوکرین رشیا کے خلاف کسی قسم کی کارروائی میں اور کسی قسم کی نیٹو میں شمولیت نہیں کرے گا۔
نمبر 3 پہ اس میمورنڈم میں کہا گیا کہ یوکرین اپنی آرمی میں کمی کرے گا۔ نمبر 4 میں کہا گیا کہ یوکرین فوری طور پر ملک میں الیکشن کروائے گا اور جو نیا وزیر اعظم یوکرین کا ہوگا اس سے یوکرین اور روس کے درمیان مذاکرات ہوں گے۔ اگر یوکرین اور روس میں سیز فائر کیا جاتا ہے تو یہ سیز فائر صرف اور صرف 2 دن کا ہوگا، جس میں جو لوگ روس کے یوکرین میں مارے گئے ہیں ان کی ڈیڈ باڈی روس کو دی جائے گی، اور جو یوکرین کے لوگ مارے گئے ہیں ان کی ڈیڈ باڈی یوکرین کو دی جائے گی۔ یہ سیز فائر رشیا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ صرف 2 دن کا ہوگا، جسے زیلنسکی نے لکھا کہ ہم تو سیز فائر کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے، جبکہ رشیا مرے ہوئے لوگوں کو ادلا بدلی کرنا چاہ رہا ہے۔ اسی قسم کے ان پوائنٹ کو جو رشیا نے یوکرین کے ڈیلیگیشن کے سامنے رکھے ہیں ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ زیلنسکی نے ہمیشہ سے ایک ہی بات کہی ہے، اور وہ یہ کہ روس یوکرین کے موجودہ قبضہ شدہ علاقوں سے باہر نکل۔ روس کے اس ڈیلیگیشن نے واضح کر دیا ہے کہ روس یہ جنگ روکنے کے لیے یہ مذاکرات نہیں کر رہا۔ اب بات کرتے ہیں جو کہا گیا کہ کل کا انتظار کریں، تو وہ کل کا انتظار کیا ہے؟ کیا روس ایٹمی حملے کی تیاری کر رہے ہیں؟ مختلف ذرائع، مختلف میڈیا پرسنز کی مختلف رائے ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ روس اس حملے کے جواب میں یوکرین کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا اور ایک اتنا بڑا حملہ کرے گا جو یورپ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ جیسا کہ اس وقت یورپ کے اندر بھی ریڈ الرٹ ہے اور یورپ بھی اس چیز کو باریکی سے دیکھ رہا ہے کہ کیا روس یوکرین کے اوپر اٹامک حملہ کرنے جا رہا ہے۔ اگر اس طرح کا یوکرین کے اوپر حملہ کیا گیا تو اس سے لاکھوں لوگ مارے جائیں گے اور کروڑوں لوگ متاثر ہوں گے۔ اس لیے کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ روس کسی طرح یوکرین سے مذاکرات کرے اور مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل نکالا جائے، کیونکہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں۔